تیمور تالپور صاحب، محسن نقوی صاحب کے بیان کے بعد مسلم لیگ نون تو چلے ٹھیک ہے کچھ پریشان نظر آ رہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کچھ زیادہ پریشان نظر آ رہی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ سندھ کے عوام کو نئے صوبے نہیں چاہیے، یہ تو پنجاب کی عوام مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو کیا آپ کو اس بات کا پورا یقین ہے کہ سندھ کے عوام کو نیا صوبہ نہیں چاہیے؟ کیونکہ جو کراچی سب سے بڑا شہر ہے اور اس کی ایک بڑی جماعت ایم کیو ایم ہے، وہ تو بڑے عرصے سے مطالبہ کر رہی ہے کہ جناب کراچی کو بھی ایک الگ صوبہ بنایا جائے، اور اس کے لیے وہ ایفرٹ بھی کر رہے ہیں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی نئے صوبوں کو لے کر کیا پالیسی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے جی، پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ پالیسی ہوتی ہے جو عوام کی پالیسی ہوتی ہے، جو ان کے ایم پی ایس کی پالیسی ہوتی ہے، اور جو ان ایم پی ایس کو اندر ایوانوں میں لے کے آتے ہیں اور ان کے ایم این ایس کو ایوانوں میں لے کے آتے ہیں، ان ووٹرز کی پالیسی چلتی ہے، اور وہ پالیسی بڑی واضح ہے، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بار بار جو ہے آزمایا گیا ہے الگ الگ ٹائموں پہ، ڈکٹیٹرشپ کے ٹائم پہ بھی یہ آزمائش میں ڈالا گیا ہے کہ آپ کو نیا صوبہ بنانا ہے، یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے، اور ہر بار یہ واحد وہ بات ہے جس پہ ایک ایم کیو ایم کو چھوڑ کے جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں جو ایک دوسرے سے چڑتی ہیں، کھاتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بات کرتی ہیں، سندھ کی ہر وہ جماعت کا فرد اکٹھا ایک پیج پہ آ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ نون لیگ کی بھی جب بھی بات ہوئی ہے، نون لیگ سندھ نے بھی یہ بات کی ہے کہ ہمیں سندھ کا بٹوارہ نہیں چاہیے، جماعت اسلامی نے کہا ہے ہمیں سندھ کا بٹوارہ نہیں چاہیے، جتنی ہماری نیشنلسٹ جماعتیں ہیں وہ سب کہتی ہیں سندھ کا بٹوارہ نہیں چاہیے، یہاں تک کہ فنکشنل لیگ جو کہ ہمارے ساتھ بالکل ایروز کھڑی ہوتی ہے، وہ بھی کہتی ہے کہ سندھ کی تقسیم ہمیں کسی صورت قبول نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایک تو یہ ہو گئی کہ آپ کو میں نے سینٹیمنٹس کی بات بتا دی، سندھ کے سینٹیمنٹس کیا ہیں آپ کے سامنے آ گئے۔ پھر دوسری بات جو ہے وہ ایک قانونی طریقہ ہے، جیسے علی گور صاحب نے کہا، وہ قانونی طریقہ بڑا صاف، بڑا واضح، بڑا کلیئر ہے۔ آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے، کیا وہ 2/3 میجورٹی سندھ میں مل سکتی ہے؟ امپاسبل ہے۔ یہ 2/3 میجورٹی تو آپ کو جو ہے نیشنل اسمبلی یا سینٹ میں بھی نہیں مل سکتی۔ لہٰذا میرے خیال سے یہ بات کرنا بہت غلط ہے، اور یہ جو چیز ہے یہ سندھیوں کے دل کی جو ہے رگ ہے جو دکھتی ہے اس بات پہ۔ تو میرے خیال سے یہ چیزیں آپ کو اگر کرنی بھی ہیں تو پہلے آپ لے کے آئیں، اسمبلی میں بیٹھیں، آپ پہلے دیکھیں اسمبلی کا آپ کو جواب کیا آ رہا ہے۔ یہ اسمبلی جب کال ہوگی نا اس مقصد سے، آپ دیکھیں گے کہ پورا سندھ ایک ہو کے اور بیک پڑے گا۔ تو لہٰذا تیمور تالپور صاحب، ایم کیو ایم کو کیسے ٹیکل کریں گے؟ کیونکہ ان کا بڑا عرصے سے مطالبہ رہا ہے۔ ایم کیو ایم کے پاس سیٹیں کتنی ہیں جی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے پاس سیٹیں کتنی ہیں، اور دوسری بات ایم کیو ایم کو سیٹیں کیسے ملی ہیں وہ کسی سے چھپائی بات ہے نہیں۔ وہ تو بیچارے جو ایم این اے ایم پی ایس جیت کے ہیں وہ خود بتاتے ہیں کہ ہماری لک بن گئی کیونکہ فلانا ہمارے سامنے کینڈیڈیٹ تھا۔ تو یہ نہ ان کے پاس عوامی پاور ہے، نہ ان کے پاس عوام کی طاقت ہے، اور نہ ان کے پاس 1% آف دا سیٹس ریکوائرڈ فار 2/3 میجورٹی ہے۔ تو پھر وہ میرے ایم کیو ایم ڈز ناٹ میٹر دین نا، وہ تو پھر آپ کا اسمبلی فیصلے کرے گی اگر ایسا کچھ ہونا ہوگا۔ تیمور تالپور صاحب، اب تو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں بھی کافی ہمیں کشیدگی نظر آ رہی ہے، اور ایک حل عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی آج دیا ہے بلاول بھٹو زرداری کو۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری الٹی گنتی شروع کرنے سے پہلے بلاول بھٹو اپنے والد محترم اور چیئرمین سینٹ سے استعفیٰ لیں۔ تو اسی سسٹم میں ہی آپ لوگ ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جس سسٹم کے جس حد تک آپ کے لوگ موجود ہیں، صدر ہیں، چیئرمین سینٹ ہیں، کچھ گورنرز ہیں اور آئینی عہدے آپ کے پاس ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پرائم منسٹر اور باقی اسمبلی آپ کو فارم 47 کی لگتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں پہلے خود آپ آئینی عہدوں سے استعفے دیں، اس کے بعد بات کریں۔ جو بھی فیصلے پاکستان پیپلز پارٹی کو کرنے ہوں گے، وہ فیصلے جو ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کریں گے، یا صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کریں گے۔ تو میرے خیال سے ہم کسی کی رائے دینے سے ان کو روک نہیں سکتے۔ عظمہ بخاری صاحبہ جو بھی رائے دینا چاہیں وہ اپنی رائے دیکھنے کا حق رکھتی ہیں، پر ہم اپنے فیصلے اپنی پارٹی کے مطابق کریں گے۔ یہ حکومت میں ہم نے آج بھی کوئی حصہ نہیں لیا ہوا ہے، ہم کیبنٹ کے ممبرز نہیں ہیں۔ ہاں بالکل، جو آئینی عہدے ہیں وہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں، اور کوئی زبردستی نہیں لیے تھے، ہمیں دیے گئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ حکومت مل بیٹھ کر ساتھ وہ چلائیں اور آئینی عہدے ہم دیکھیں۔ تو یہ کوئی ہم نے نہ تو بھیک میں مانگا ہے اور نہ ہی ہم نے زبردستی لی ہے۔ ان کے ہی عظمہ بخاری صاحب کے ہی
جو لیڈر ہیں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب، انہوں نے ہی یہ عہدے ہمیں دیے ہیں جو ہم نے لیے. تو میرے خیال سے اگر عہدے واپس لینے کی بات بھی آتی ہے تو اگر یہ بات شہباز شریف صاحب نے کہی تو پھر ہم اس کو بالکل سیریسلی لیں گے، اور پھر ہمیں آپ تو سیریسلی لینا بھی چاہیے. ان لوگوں کو فارم 47 کی حکومت کہہ رہے ہیں نا، فارم 47 والے کہہ رہے ہیں، تو فارم 47 والوں سے پھر آپ نے عہدے کیسے ایکسیپٹ کر لیے؟ فارم 47 کے ہم لینے والے نہیں ہیں، وہ جو لینے والے تھے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. پر یہ اس نے جیسے وہ کہا کہ یہ عہدے ہمیں دیے گئے تھے، ہم نے زبردستی نہیں لیے اور نہ ہی بھیک مانگ کے لیے ہیں. تو جنہوں نے دیے ہیں وہ واپس لینے کی بات کر سکتے ہیں، اور کوئی تیسرا بندہ جو ہے نا یہ بات کرے تو یہ بات بنتی نہیں ہے. ویسے بھی ابھی بلوچ صاحب بتا رہے تھے کہ سعید غنی صاحب نے جو باتیں کی، وہ جو سعید غنی صاحب نے باتیں کی نا وہ بھی ریبرٹل تھا. وہ جو باتیں اس سے پہلے عظما بخاری صاحب کر چکی تھیں تو اس کا جواب تھا. ورنہ سعید بھائی بھی جو ہیں وہ بڑا خیال سے بولتے ہیں، بڑے احتیاط سے بولتے ہیں اور اچھی اچھی باتیں ہمیشہ کرتے ہیں. وہ جو باتیں کی گئیں ان کا جواب دینا سعید بھائی کے لیے بہت ضروری تھا جو انہوں نے کیا. لیکن تیمور صاحب، خالد مقبول صدیقی صاحب نے بھی آج ایک بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسی جمہوریت ہمیں نہیں چاہیے جس کے ثمرات عوام تک نہ پہنچیں. تو اگر ایک نظام موجود ہے اور اس کے ثمرات عوام تک نہیں پہنچ پا رہے تو پھر نظام کی تبدیلی وہ چاہ رہے ہیں، اور ان کا اشارہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے ڈیلیور نہیں کر سکی، اور جس جمہوریت میں ہم موجود ہیں وہاں کی عوام کو اس کے ثمرات نہیں مل رہے. خالد مقبول صاحب کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے، اور انہوں نے اپنی جو ہے میجر پارٹ آف ہز لائف ہی ہیز اسپینٹ ود الطاف حسین. ان کے ساتھ بھتے خوریاں جو چلتی تھیں، جو مرڈرز ہوتے تھے، جو رینسم لیتے تھے، جو ایکسٹورشن ہوتی تھی، وہ جو 100 بندہ ایک ساتھ مار دیا جاتا تھا بھتہ اور رشوت نہ دینے پہ، اس پارٹی کے ایک ممبر ہیں. ان پارٹی کے ممبرز کو میرے خیال سے نہ ہی ہم سیریسلی لیتے ہیں، نہ ہی سندھ کی عوام سیریسلی لیتی ہے. ان کو تحفہ ملا ہے، اس تحفے کے بطور وہ بیٹھ کے اور اپنا مزے لے رہے ہیں اسلام آباد کے، تو وہ لیتے رہیں. پر جب ان کو عوام سیریس نہیں لیتی، جب ان کو کوئی اور سیریس نہیں لیتا، جب ان کے اپنے جو ہیں وہ ان کو سیریس نہیں لیتے، تو میرے خیال سے ان کی بات کو سیریس لینا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے.